ہیلو اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری ون. کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو گزری ہوئی 14 اگست مبارک. یقین تو نہیں ہو رہا کہ ہم آزاد ہیں، لیکن چلیں کوئی نہیں، مان لیتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کون سی ایسی چیزیں جو مختلف کرتی ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہے، اور کچھ اس بارے میں نے بھی سوچا ہے، اور تھوڑی سی پریزنٹیشن اس کے اوپر میں نے تیار کی ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ میں کس نتیجے پر پہنچا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کون سی ایسی چیز مختلف کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیسے رد عمل دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ مطلب کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میں اس کا کیا ریئیکشن دیتا ہوں. اس کے اوپر میں نے ایک چیز تیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جو عام شخص ہوتا ہے، مطلب ایک سمپل نوبل پرسن ٹریٹس ادر اکارڈنگ ٹو دیئر ایٹیٹیوڈ. مطلب ایک جو عام شخص ہے نا، مطلب میں جیسے ہوں، میں دوسرے شخص کو کیسے ٹریٹ کروں گا، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھوں گا. میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھوں گا کہ جیسا وہ میرے ساتھ برتاؤ رکھے گا. اگر وہ مجھے رسپیکٹ دے گا تو میں اس کو رسپیکٹ دوں گا. اگر وہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے گا تو میرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یار وہ مجھے جب رسپیکٹ نہیں دے رہا میں اس کو کیوں رسپیکٹ دوں، یہ خیال آئے گا. اچھا، ایک تو یہ اوپینین ہو گیا، ایک عام شخص کا اوپینین، نوبل پرسن کا اوپینین. اور دوسرا یہ اوپینین ہے کہ ایک عظیم انسان، مطلب جیسے ایک کوئی ہیرو ہو، قوم کا کوئی ہیرو ہو، یا ایسا پرسن جس نے کچھ بھی اچیو کیا ہوا ہے. عظمت والا اسی کو کہتے ہیں نا، جس نے لائف میں کچھ اچیو کیا ہو اور دوسروں کی خاطر کچھ کیا ہو. عظیم وہی ہوگا جو دوسروں کی خاطر جس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، وہ نہیں جس نے صرف خود کے لیے کچھ کیا ہو. اس کو کبھی عظمت والا نہیں کہہ سکتے، وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا. جس نے اپنے لیے کیا وہ بھی ایک عام سا شخص ہے. ہاں، اچھا انسان ضرور ہے، لیکن ایک عام سا شخص ہے. عظمت والے آپ تبھی بنتے ہیں جب دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، یہ دوسروں کے کام آتے ہیں. اچھا، اب اس کی وہ کیا سوچے گا اور اس کا ریئیکٹ کرنے کا کیا سٹائل ہوگا. وہ اگر دوسرا شخص جو ہے، مطلب کہ دوسرا شخص اس کے ساتھ رسپیکٹ سے نہیں پیش آتا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرے گا، وہ اپنی عظمت، اپنے آنر کو دیکھتے ہوئے کہ یار میں کیا ہوں اور اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، اس حساب سے اگر یہ کوئی نہیں مجھ سے ایک تمیز اور تہذیب والے لہجے میں نہیں بات کر رہا، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے ساتھ عزت اور پیار سے پیش آؤں. جیسے کہا جاتا ہے کہ بڑوں پہ لازم ہے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت سے اور محبت سے پیش آئیں، اور چھوٹوں پر کیا لازم ہے؟ چھوٹوں پر یہ لازم ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں. ایسے ہی ہے نا؟ میں ادھر تو ایک اور چیز کی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ میرے دل میں ایک اور بھی خیال آیا کہ اللہ اگر کسی کو نوازتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی کمزور انسان ہے یا کوئی بد تہذیب انسان ہے، اس کو تو ایک درگزر کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو نوازا ہے اور اس میں اس کو بڑا بنایا ہے. بڑا ہونے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ چھوٹے کو درگزر کرے. جیسا کہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہماری غلطیوں کو کبھی نظر انداز بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار سرزنش بھی کرتے ہیں، کبھی پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان کو جو اکارڈنگ ٹو سچویشن چیز بہتر لگتی ہے تو وہ وہی اپناتے ہیں اور ہماری غلطیوں کو درست کرتے ہیں. عظمت والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ریئیکٹ کرے کہ یار یہاں پہ مجھے پیار سے دوسرے کو سمجھانا چاہیے، یا مجھے اس کو سرزنش کر کے سمجھانا چاہیے، یا اس کی یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے اس کو میں نظر انداز کر دوں. کچھ نہیں ہوتا، مطلب ہر وقت اگر سمجھانا ہو تو وہ پھر چیزوں کا اثر نہیں رہ جاتا، باتوں کا اثر نہیں رہ جاتا. دوسرا جو اوپینین ہو گیا وہ یہ ہو گیا، A great man treats other according to his honor. مطلب کہ وہ اپنی عظمت کے لحاظ سے دوسرے کو ٹریٹ کرے گا. اب جو تھرڈ سٹیج ہے نا، وہ ایک مجھے مطلب کہ بہت ہی پسند ہے، اور جو اس سٹیج پہ فائز ہوتے ہیں یا اس مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں وہ لوگ مجھے بہت پسند ہیں، اور میں ان کی محفل میں بیٹھنا بھی بہت
पसंद करता हूँ, क्योंकि उनकी महफ़िल से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, और ऐसे लोग इस स्टेज पे तब आते हैं जब वो बुज़ुर्गी तक आ जाते हैं, क्योंकि उसको सर करना कोई आसान बात नहीं है। वो क्या है कि एक शख्स है जो कि दूसरे को किस हिसाब से ट्रीट करेगा, वो दूसरे शख्स को इस हिसाब से ट्रीट करेगा कि इसको बनाने वाला कौन है, इसका खालिक कौन है, इसका मालिक कौन है, इसकी तख्लीक करने वाला कौन है। मतलब क्या है? मतलब कि हम इंसानों को बनाने वाला कौन है, मेरा खालिक मालिक, मेरी तख्लीक करने वाला कौन है। यकीनन एक ही ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और कुछ मकासद दे के भेजे, जिसके अंदर सबसे पहला मकसद आता है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। सो जो तीसरा शख्स है ना, वो ये सोच के अगले इंसान को ट्रीट करता है कि यार ये मुझसे जितनी भी बदतहजीबी करे, या मेरा हक खाए, या मुझे बुरा भला कहे, या मेरे बारे में कुछ ऑल फॉल बके, लेकिन मेरा ये हक बनता है कि मैं इसको इस हिसाब से ट्रीट करूं कि यार इसका खालिक कौन है, इसका मालिक कौन है। मैं इसको बुरा भला नहीं कह सकता। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि दूसरे शख्स की गलती उसको बतलाई ना जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरे से नफ़रत न की जाए, नफ़रत न की जाए। हाँ, नफ़रत उस चीज़ से की जाए जो उसके अंदर बुराई है, ना कि शख्स से नफ़रत की जाए। नफ़रत उस चीज़ से की जाए जो उसके अंदर बुराई है, ना कि दूसरे शख्स से नफ़रत की जाए। तो तीसरा जो शख्स है ना, वो इतना सब्र वाला, इतना शुक्र वाला होगा कि वो दूसरों की बातों को सुनेगा, लेकिन वो उससे खफा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो जब देखेगा कि मौका महल है कि इसको मैं इसकी गलती बतलाऊं, इसको मैं समझाऊं कि अरे भाई ये आपकी बात ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा बेहतर करें। हाँ, ये है कि कभी वो खामोश हो जाएगा। खामोश होगा तो इसका मतलब ये है कि वो अभी नहीं समझ रहा कि दूसरे को बतलाई जाए। ऐसा मौका नहीं है कि दूसरे को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए। तीसरे दर्जे को अगर मैं एक लाइन के अंदर बयान करूं तो वो यूं होगा कि एक तकवे वाला जो इंसान होता है ना, जो एक तकवे वाला इंसान होता है, वो दूसरे को इस हिसाब से ट्रीट करता है, या दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव रखता है कि ये सोचता है कि यार इसका खालिक कौन है, इसका मालिक कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। इसको बनाने वाला अल्लाह है, तो वो उसके साथ अज़मत से पेश आता है, अज़मत से पेश आता है। तो रियासत जो कि हमारी माँ की तरह होती है, जो कि हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े होने वाली चीज़ होती है, रियासत को जो है वो इस तीसरे दर्जे पर फाइज होना चाहिए, इस तकवे वाले दर्जे पर फाइज होना चाहिए कि अगर कोई कभी गलती करे तो उसकी, अगर उसको वो लगता है कि इसकी सरजनिश होनी चाहिए तो उसकी सरजनिश करे, लेकिन उससे नफ़रत मत करे। अगर लगता है कि इसको नज़रअंदाज करना चाहिए तो उसकी गलती को नज़रअंदाज करे। अगर लगता है कि इसको प्यार से समझाना चाहिए तो उसको प्यार से समझाए, लेकिन उससे नफ़रत मत करे। अगर एक रियासत भी जो है वो इस दर्जे से भी उतर जाएगी और दूसरे दर्जे से भी उतर जाएगी, एक अज़मत वाले दर्जे से भी उतर जाएगी, और एक आम शख्स की तरह दूसरों के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगी, तो वो मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि वो रियासत कहलाने के काबिल नहीं रहती। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम एक माली तौर पर मालो दौलत में आगे बढ़ने की तगदौ में लगे रहते हैं, और क्या कहते हैं, हर वक्त, मतलब हमारे दिन का जो 24 घंटे हैं वो हम माली तौर पर आगे बढ़ने के लिए सर्फ करते हैं, वहीं पर क्यों ना हम एक इन 3 दर्जे जो कि इंसानियत के 3 दर्जे हैं, इनमें भी आगे बढ़ने के लिए क्यों ना कोशिश करें, और इस बारे में भी कभी सोचने पर मजबूर हों, और अपनी कौम और अपने दायरे में इसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। आजकल माँ बाप जो है, जैसे ही देखते हैं कि उनका बच्चा जो है होश संभाल रहा है, तो वो अपने बच्चों को क्या कहना शुरू कर देते हैं
کہتے ہیں کہ بیٹا ان فیوچر یو ول بی اے ڈاکٹر اور اے انجینئر، یا تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ کو ہم چینج کر لیتے ہیں، آئی وانٹ ٹو سی یو ایز اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو سی یو ایز اے انجینئر۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا میں آپ کو ایک اچھے انسان بننا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک عظیم انسان بننا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تقوی والا انسان بننا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سو جب یہ چیزیں نہیں ڈالی جائیں گی، یہ تربیت نہیں کی جائے گی، تو وہ ڈاکٹر تو ضرور بنے گا، وہ انجینئر بھی ضرور بنے گا، وہ جج بھی ضرور بنے گا، وہ وزیر اعظم بھی میں بھی ضرور بن جائے گا، لیکن اس کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی، تو پھر جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سب باتیں ہوں گی، کرپشن بھی ہوگی، چوری بھی ہوگی، اور ملک درہم برہم بھی ہوگا، اور ناانصافی بھی ہوگی۔ پھر قوم کا شور مچانا یا قوم کے باسیوں کا ہا ہو کرنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے تو میں اس کی حالت نہیں بدلتا۔ سو اگر آپ اپنے آپ کو عظیم قوموں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور عظمت والا بننا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں جائیں تو آپ کو رسپیکٹ سے دیکھا جائے اور آپ کو بڑے ہی پیار سے ٹریٹ کیا جائے اور بڑے رسپیکٹ سے آپ کے ساتھ پیش آیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کی تربیت کریں کہ بیٹا فرسٹلی یو وانٹ ٹو بیکم اے گڈ مین، اے گڈ ہیومن۔ سو اس کے بعد جو ہے آپ یہ ڈاکٹر بھی بنیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ آپ کو ضرور بننا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک انسان کے اندر دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ایک جو باہر نظر آتی ہے، ایک جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ سو آج کل جو ہے اس کی آؤٹر پرسنالٹی کو بہت توجہ دی جاتی ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ 24 آورز ہے نا ایک دن کے، وہ 24 آورز ہی بے شک اس کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، لیکن جو اس کی انر پرسنالٹی ہے اس کے اوپر مشکل سے 10 منٹ بھی نہیں لگائے جاتے، جو کہ بہت ہی افسوس والی بات ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، اور نیکسٹ ولاگ میں جو ہے میں آپ کو اپنی لائبریری کا ویو کرواؤں گا کہ لائبریری ہماری کیسی ہے، کتنی پیاری ہے، اور اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور پاکستان کی لائبریریز اور چائنا کی لائبریری میں کیا ڈفرینس ہے۔ سو میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوا تھا جب میں نے اپنی لائبریری دیکھی تھی۔ سو a best place for the study in a university is the library. So in next vlog I will show you.